کوئی بھی بتا دیں لکھ کر یا بول کر۔ السلام علیکم، کیا میری بات صحیح آ رہی ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بتائیں گے میری آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صاحب کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے ماشاءاللہ آپ کی؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر، اللہ کی مہربانی۔ آپ سنائیں، آواز آ رہی ہے؟ جی جی الحمدللہ، دعائیں آپ کی، جی آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ چلیں پھر شروع کریں اللہ کا نام لے کے۔ جی جی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عمدۃ الاحکام یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان احادیث پہ مشتمل ہے جن احادیث کا تعلق احکام سے ہے، فقہ سے ہے، نماز روزے سے ہے، یعنی کہ اس میں عقیدے سے متعلقہ احادیث نہیں ہوں گی، اخلاق و آداب سے متعلقہ احادیث نہیں ہوں گی۔ تو آج ہم شروع کرنے لگے ہیں کتاب الصلاۃ۔ اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے کتاب الطہارہ، طہارت کے بارے میں جو احادیث تھیں وہ ہم پڑھ رہے تھے، اور آج سے آغاز ہو رہا ہے کتاب الصلاۃ کا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اس قدر اہمیت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے، یعنی کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور علماء کرام کا اتفاق ہے کہ جو یہ کہے کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور جو یہ مانے کہ نماز فرض ہے لیکن نماز بالکل ادا نہ کرے، اسے توبہ کا موقع فراہم کیا جائے گا، توبہ کر لے تو ٹھیک، ورنہ کئی ایک علماء کرام کے نزدیک اسے قتل کر دیا جائے گا۔ امام مالک کے نزدیک اسے قتل کیا جائے گا، امام شافعی کے نزدیک اسے قتل کیا جائے گا، امام احمد کے نزدیک اسے قتل کیا جائے گا۔ کیوں قتل کیا جائے گا؟ امام احمد کہتے ہیں اس لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کافر ہے، مرتد ہے، اسے قتل کیا جائے۔ یعنی مرتد ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کے بچے اس کے وارث نہیں بن سکیں گے کیونکہ بچے مسلمان ہیں اور وہ کافر ہے۔ جبکہ امام مالک، امام شافعی کے ہاں اسے قتل کیا جائے گا، اس لیے نہیں کہ وہ کافر ہے، بلکہ اس لیے کہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں قتل کیا جائے گا لیکن اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اس کے بچے اس کے وارث بنیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جیل میں ڈال دیا جائے جو بالکل نماز نہیں پڑھتا، اور جب تک وہ نماز پڑھنے کا پکا وعدہ نہ کر لے اسے جیل سے نہ نکالا جائے حتیٰ کہ جیل میں ہی مر جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نماز کی کیا اہمیت ہے دین اسلام میں۔ نماز کی کئی ایک شرائط ہیں، نماز کے کئی ارکان ہیں، نماز کی کئی سنن ہیں، سنتے ہیں، نماز کے کئی آداب ہیں۔ شرائط نماز کی کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ وہ کام جو نماز کے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر وہ کام نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ شرائط کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، نماز کے وقت کا شروع ہو جانا، یعنی کہ ظہر کی نماز آپ تبھی پڑھ سکیں گے جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی،
کیونکہ نماز کی ایک بنیادی شرط موجود نہیں ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ نماز کے وقت کا داخل ہو جانا، شروع ہو جانا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان حدث سے پاک ہو، یعنی کہ اس کے اوپر غسل واجب نہ ہو۔ جنابت کا غسل ہے تو کر چکا ہو، احتلام کا غسل ہے تو کر چکا ہو، حیض اور نفاس کا غسل ہے تو وہ کر چکی ہو۔ دوسرے نمبر پہ اگر بے وضو ہے تو وضو کر چکا ہو، یہ بھی شرط ہے۔ تو یہ طہارت جو ہے یہ شرط ہے۔ ہاں اگر کسی میں طاقت نہیں ہے وضو کرنے کی، طاقت نہیں ہے غسل کرنے کی، تو پھر اس شرط میں نرمی ہو سکتی ہے۔ تیسری شرط کیا ہے نماز کی شرائط میں سے؟ سطر کو ڈھانکنا۔ تو اگر کسی کا سطر ڈھکا ہوا نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی کی مجبوری ہے، سطر ڈھانکنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس شرط میں بھی نرمی ہو سکتی ہے مجبوری کے عالم میں، ورنہ نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کافروں کے ہاں قید ہے اور وہ اسے پورے کپڑے پہننے نہیں دیتے، تو کیا یہ نماز نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا، اسی حالت میں پڑھے گا، اس کی مجبوری ہے۔ نماز کی شرائط میں سے چوتھی شرط ہے قبلہ رخ ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا۔ اگر کوئی قبلے کی طرف منہ نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اس شرط میں بھی نرمی ہو سکتی ہے جب کہ قبلہ رخ ہونے کی طاقت نہ ہو یا قبلہ معلوم نہ ہو سکے معلوم کرنے کے باوجود۔ اور پانچویں شرط ہے نیت کا ہونا۔ نیت کے بغیر نماز نہیں ہوگی، لیکن نیت دل سے ہوگی، زبان سے نہیں۔ تو یہ ہے نماز کی شرائط۔ تو ان شرائط میں سے پہلی شرط کیا تھی؟ نماز کے وقت کا داخل ہونا، شروع ہونا۔ تو یہ جو پہلی شرط ہے اس کے بارے میں آج احادیث ذکر ہوں گی۔ اسی لیے ہماری کتاب کے مؤلف شیخ عبد الغنی المقدسی نے کتاب الصلاۃ قائم کیا اور پھر باب قائم کیا، باب المواقیت۔ مواقیت میقات کی جمع ہے، یعنی کہ نمازوں کے اوقات۔ اور نمازوں کے اوقات کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پہ فرض ہے، اور یہ بھی فرض ہے کہ نماز کو نماز کے وقت میں ہی ادا کریں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کو نماز کے وقت میں ادا کرنے کی اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو آج جو حدیث پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 4444۔ عن ابی عمرو الشیبانی واسمه سعد بن ایاس قال حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال۔ ابو عمر الشیبانی سے روایت ہے۔ ابو عمر شیبانی الکوفی، ان کا نام ہے سعد بن ایاس، اور یہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں۔ قال، یہ کہتے ہیں حدثنی، مجھے بیان کیا، مجھے بتایا، مجھے حدیث بتائی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو عمر شیبانی۔ کس نے بتائی دی آپ کو حدیث؟ کہتے ہیں صاحب ہادی دار، اس گھر والے نے، اس گھر کے مالک نے، اس گھر میں جس کی رہائش ہے، اس نے مجھے حدیث بتائی تھی۔ راوی کہتے ہیں یہ بات کہتے ہوئے کہ اس گھر والے نے مجھے حدیث بتائی تھی۔ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ دَارِ عبداللہ بن مسعود، ابو عمر شیبانی نے اشارہ کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف۔ تو مطلب کیا ہوا کہ حدیث پر کس نے بتائی ہے ان کو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور یہ مشہور و معروف صحابی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود الہذلی، کوفہ میں رہائش اختیار کر لی تھی، اسی لیے الکوفی بھی کہا جاتا ہے ان کو، ویسے تو ظاہر ہے کہ مکہ سے ہیں۔ قال، یہ کہتے ہیں کون؟ عبداللہ بن مسعود۔ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ سے استفسار کیا، آپ سے پوچھا، ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل،
کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسندیدہ ہیں، زیادہ پیارے ہیں؟ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو نماز کے وقت پہ ادا کرنا۔ قلت، میں نے کہا، میں کون ہوں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا ثم این، پھر کون سا، یعنی کہ پھر کون سا عمل ہے جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ اس پہلے عمل کے بعد کس کا نمبر ہے؟ قال، تو آپ علیہ السلام نے کہا بر الوالدین، والدین سے حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کی خدمت کرنا۔ قلت، میں نے کہا ثم این، پھر کون سا عمل ہے؟ یعنی کہ ان دو اعمال کے بعد پھر کس عمل کا نمبر آتا ہے جو اللہ کو زیادہ پیارا ہے، اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قال، کہتے ہیں کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حدثنی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں مجھے بتایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی کہ یہ جو نیک اعمال ذکر ہوئے ہیں یہ مجھے کس نے بتائے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ولو، اور اگر استزدتہ، میں آپ سے مزید کا مطالبہ کرتا، لزادنی، تو البتہ آپ مجھے مزید بھی بتاتے، یعنی کہ اگر میں سوال کرتا رہتا کہ پھر کس عمل کا نمبر ہے، پھر کس عمل کا نمبر ہے، پھر کس عمل کا نمبر ہے، تو آپ مجھے مزید بھی بتاتے رہتے۔ اس حدیث کو روایت کی امام بخاری نے، اور اس کا نمبر ہے 527، یعنی کہ 527 بخاری شریف میں۔ اور بخاری میں یہ حدیث ایک اور مقام پہ بھی آئی ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 5970، 5970۔ اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 8585۔ اس حدیث میں ایک تو لفظ آیا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ اس سے مراد کون سی نماز ہے؟ فرض نماز، کیونکہ نفل نماز اس سے مراد نہیں ہو سکتی۔ نفل نماز جب چاہیں آپ پڑھ لیں، لیکن فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، ظہر کی بات ہو رہی ہے، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی۔ استزدتہ، اگر میں آپ سے مزید کا مطالبہ کرتا، مزید کہ میں مطالبہ کرتا آپ مزید بھی مجھے نیک اعمال بتائیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں، اللہ کو بڑی محبوب ہے، تو آپ مجھے مزید بھی بتاتے۔ احبو کا معنی کیا ہے؟ زیادہ محبوب، زیادہ پیارا، دوسروں کی نسبت زیادہ اچھا۔ تو اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے؟ اس سے ہمیں پہلا فائدہ کیا ملا کہ صحابہ کرام کس قدر اللہ کی خوشنودی کے طالب تھے، چاہتے تھے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب کون سے اعمال کو پسند کرتا ہے، کون سے اعمال سے محبت کرتا ہے، کون سے اعمال سے ہمارے رب کو پیار ہے۔ تو ان کے ذہن گھومتے تھے اللہ تعالیٰ کے ارد گرد، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے کیسے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارنا ہے، اللہ کی کیسے عبادت کرنی ہے۔ تو ان کے ذہن گھومتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ارد گرد۔ اس سے صحابہ کرام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کئی چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے۔ جیسے اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کلام فرماتا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ سنتا ہے، جی ہاں، ہر آواز کو اللہ سنتا ہے، کوئی آواز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے سننے سے باہر ہو۔
اللہ رب العزت دیکھتا ہے، جی ہاں، ہر چیز کو اللہ دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی نگاہوں سے اوجل ہو، مخفی ہو، پوشیدہ ہو۔ تو اللہ کی صفات کیا ہوئی کہ اللہ ہر بات کو سنتا ہے، اللہ کی صفت کیا ہوئی اللہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، اللہ کی صفت کیا ہوئی کہ اللہ جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے کلام فرماتا ہے، اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، ہر ایک سے نہیں، ہر ایک سے نہیں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی محبت کے لائق ہو۔ مثال کے طور پہ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، فرمایا انصاف سے کام لیا کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کئی اعمال سے محبت کرتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ 3 اعمال کا تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ کئی مقامات سے محبت کرتا ہے، مثال کے طور پہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب مقامات کون سے ہیں؟ مسجدیں۔ تو اللہ کی صفت محبت پہ ایمان لانا ہوگا۔ گمراہ لوگ اس کی تعبیر کرتے ہیں، کئی کتابوں میں آپ دیکھیں گے جہاں اللہ کی محبت کا تذکرہ آئے گا، معنی کیا لکھا گیا ہوگا کہ اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، یعنی کہ محبت کی نفی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کئی لوگ۔ صحیح بات یہ کہ اللہ محبت بھی کرتا ہے، اور جس سے محبت کرے اس کو نوازتا ہے، اس کو دیتا ہے، اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن محبت کا انکار نہ کریں۔ اگر محبت کا انکار کرنے کے لیے آپ یہ معنی بیان کریں گے تو پھر یہ آپ کی تعبیر ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا میں محبت کرتا ہوں، آپ آگے سے کہتے ہیں نہیں اللہ محبت نہیں کرتا، آپ تو اللہ کا انکار، اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے صحابہ کرام کی عظمت کا بھی پتہ چل گیا، اللہ کی صفت محبت کا بھی پتہ چل گیا، اور اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کا بھی پتہ چلا۔ عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے ہیں کہ میں سوال کرتا رہتا، آپ نے جواب دیتے رہنا تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اکتانا نہیں تھا، آپ نے مجھے ڈانٹنا نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے عظیم معلم تھے، کتنے عظیم مدرس تھے، امت کے کتنے خیر خواہ تھے، چاہتے تھے امت کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کون سے اعمال سے راضی ہوتا ہے، کون سے اعمال سے محبت کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں پھر کون کون سے اعمال بتائے گئے ہیں؟ نمبر 1، نماز کو نماز کے وقت پہ ادا کرنا۔ جی ہاں، نماز کو نماز کے وقت پہ ادا کرنا ضروری ہے، نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز کو قضا ہونے سے بچانے کے لیے شریعت نے ہمیں بڑی سہولتیں دے دی ہیں۔ مثال کے طور پہ شریعت نے کہا کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے، آپ تیمم کر لیں، لیکن نماز کو وقت پہ ادا کریں۔ آپ فی الحال کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن 5 گھنٹے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر سکوں گا، شریعت کہتی ہے نہیں، نماز کو قضا نہیں کرنا، بیٹھ کے ادا کر لو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ابھی مسجد سے دور ہوں، میں مسجد میں جا کے نماز ادا کروں گا، لیکن قضا ہو جائے گی، شریعت کہتی نہیں قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم مسجد میں ادا نہ کرو، جدھر موجود ادھر ادا کر لو۔ نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیف انت اذا كانت عليك امراء يميتون الصلاة او يؤخرون الصلاة عن وقتها۔ ابو ذر اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہوں گے جو نمازوں کو مردہ کر دیا کریں گے، یعنی کہ نمازوں کو ان کے وقت سے نکال دیا کریں گے، نمازوں کو قضا کر دیا کریں گے۔ قلت، میں نے کہا فما تأمرنی، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، میں تب کیا کیا کروں؟ فرمایا صلی الصلاۃ لوقتها، نماز کو نماز کے وقت پہ ادا کرنا، فإن أدركتها معهم فصلی، اب اگر تمہیں وہ نماز ان کے ساتھ مل جائے تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لو، جو ان کے ساتھ پڑھو گے تمہاری نفل بن جائے گی۔ اندازہ کریں کہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا کتنا ضروری ہے، کہ کہا کہ تم وقت میں نماز ادا کر لو، جماعت کا انتظار نہ کرنا۔
اور بعد میں اگر جماعت قائم ہو جائے، آپ مسجد میں جماعت قائم ہوگی، ٹھیک ہے، جماعت کے ساتھ بھی نماز ادا کرو، کہ دوسری نماز تمہاری نفل بن جائے گی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، نمبر ہے اس کا 648 648۔ اور یہاں سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا، اس کی اسلام میں اتنی جلدی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں یہ حکمران جو نمازوں کو مردہ کر رہے ہیں، نمازوں کو ان کے اوقات سے لیٹ کر رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے خلاف تلوار اٹھا لینا، ان کو ان کے اقتدار سے ہٹا دینا، نہیں، فرمایا تم نماز وقت پہ پڑھ لینا، اور آپ مسجد میں موجود ہیں، جماعت قائم ہوگی، بعد میں وہ لوگ بھی پہنچ گئے تو آپ ان کے ساتھ بھی نماز پڑھیں، یعنی کہ یہ ظاہر نہ کریں کہ جناب میں باغی ہوں، میں آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھوں گا، میری آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، نہیں، ایسا کام نہیں کرنا۔ تو نماز کو نماز کے وقت پہ ادا کیا جائے، یہ ہے پہلا وہ عمل جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اس کا مطلب ہے جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے وہ عمل کیا جو جس سے اللہ کو محبت ہے، تو امید ہے کہ آپ اللہ کی محبت کو پا لیں گے۔ اس کے بعد کون سا عمل بتایا؟ بر الوالدین، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے بعد جس کے ہم پہ حقوق ہیں وہ کون ہیں؟ والدین۔ تو والدین کا آرڈر مانا جائے جب تک کہ شریعت کے خلاف نہ ہو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، والدین کی خدمت کی جائے، والدین کو راضی رکھا جائے، ان کے سامنے اونچی آواز سے بولنے سے گریز کیا جائے، انہیں دکھ دینے سے، تکلیف دینے سے بچا جائے۔ جب میں یہ حدیث آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اب آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنے بچوں کی طرف کہ میرے بچے میرے ساتھ نیکی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، میری اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ذرا اپنے والد کی طرف آپ دیکھیں نا کہ آپ اپنے والد کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ۔ فوت ہو گئے ہیں تو آپ کا رویہ زندگی میں کیسا تھا؟ اگر اچھا نہیں تھا تو کم از کم ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں، ان کے دوستوں کا خیال رکھیں۔ لیکن والدین کی اطاعت اس وقت تک ہے جب تک کہ ان کا آرڈر شریعت کے خلاف نہ ہو۔ جب شریعت کے خلاف ہوگا تو ان کا وہ آرڈر نہیں مانا جائے گا جو شریعت کے خلاف ہے، باقی ان کے آرڈر آپ مانیں گے۔ قلت، میں نے کہا ثم این، پھر کون سا عمل ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد اللہ کے راستے میں، مال کی خاطر نہیں، شہرت کی خاطر نہیں، وطن کی خاطر نہیں، جہاد اللہ کے راستے میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے نام کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کی مساجد کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، مسلمان ملک کی حفاظت کے لیے۔ اگر مقصد یہ کہ مسلمان ملک ہے اور میں نے کافر لوگوں کو اس پہ قبضہ نہیں کرنے دینا، پھر انشاءاللہ یہ شرعی جہاد ہے۔ لیکن جہاد وقت کے حکمرانوں کی قیادت میں ہوگا، پرائیویٹ جہاد نہیں، انفرادی جہاد نہیں۔ یہاں پہ آپ نے سب سے عظیم عمل کس کو قرار دیا؟ نماز کو، پھر والدین کی خدمت کو، پھر جہاد کو۔ جہاد کو آپ نے والدین کی خدمت سے پیچھے رکھا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ اس نے سلوک، والدین کی اطاعت کتنا عظیم عمل ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ تین اعمال اللہ کو تب پیارے لگیں گے جب آپ توحید پہ ہیں، ایمان پہ ہیں، عقیدہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ شرک پہ ہیں، نمازیں پڑھتے رہیں کوئی فائدہ نہیں، والدین کی خدمت کرتے رہیں کوئی فائدہ نہیں، جہاد کرتے رہیں کوئی فائدہ نہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نیک اعمال کا درجہ اور مقام ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ ان کے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ اور پتہ چلا کہ یہ اعمال اللہ کو، یہ اعمال کیوں افضل ہیں دوسروں کے مقابلے میں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے۔ اور پتہ چلا کہ علمی سوالات کرتے رہنا چاہیے، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جس سے آپ سوال کر رہے ہوں، اگر اس کے
تھک جانے کا اندیشہ ہے، اس کے اکتا جانے کا اندیشہ ہے، تو پھر آپ اپنے سوال جو ہیں انہیں کم کر دیں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ کون سا عمل زیادہ اسلام میں اہمیت رکھتا ہے، زیادہ اس کی فضیلت ہے، زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ اس حدیث میں یہ 3 اعمال بتائے گئے، دیگر احادیث میں اللہ کے رسول نے دیگر کئی اعمال بتائے ہیں۔ تو کیا ان احادیث میں تضاد ہے؟ کیا اللہ کے رسول کی گفتگو میں تضاد ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، نبی علیہ السلام کی گفتگو میں تضاد نہیں ہو سکتا، ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ یہ ہے، کسی زمانے میں کوئی عمل زیادہ محبوب ہوتا ہے اللہ کو، اور کسی علاقے میں کوئی اور عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور کسی شخص کے لحاظ سے کوئی عمل زیادہ محبوب ہوتا ہے، یعنی کہ زمانے کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے اور انسان کے اعتبار سے اس سوال کا جواب تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی ایسے ایریے میں رہتے ہیں جہاں پہ لوگ جہاد کے معاملے میں غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وقت کے حکمران کہہ رہے ہیں جہاد کے لیے آؤ، کافروں سے لڑیں، لوگ نہیں نکل رہے، تو وہاں پہ آپ کہیں گے نیک عمل کون سا زیادہ اللہ کو محبوب ہے؟ ہم کہیں گے جہاد۔ اور جہاں پہ لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں وہاں پہ سوال ہوگا، سوال کرنے والے کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ نماز وقت پہ نہیں پڑھتا، اور ہم سے پوچھ رہا ہے جی کون سا عمل زیادہ محبوب ہے اللہ کو؟ ہم کہیں گے نماز پڑھنا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا۔ وہ اور آیا ہے، اس کے والدین بوڑھے ہیں اور ان کی خدمت کرنے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ آ کے پوچھتا ہے جی میرے لیے کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ ہم کہیں گے تمہارے لیے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ تم کیا کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام جب ان سوال کا جواب دیتے ہیں کہ کون سا عمل زیادہ محبوب ہے، تو اس جواب کو ٹکراؤ نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے ہر ایک کو اس کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، ایریا اور جگہ کے اعتبار سے جواب دیا ہے، اور ہر جواب اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 45 کی طرف، 45۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں لقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الفجر، یقیناً نبی علیہ السلام فجر کی نماز ادا کرتے، نماز فجر کی پڑھاتے، فیشہد معہ نساء من المؤمنات، تو آپ کے ساتھ کئی مومن عورتیں بھی حاضر ہوتیں، متلفعات بمروطہن، جو اپنی چادروں میں لپٹی ہوتیں، ثم یرجعن الی بیوتہن، پھر وہ اپنے گھروں کی طرف واپس جاتیں، ما یعرفہن احد من الغلس، اس حال میں واپس جاتیں کہ انہیں اندھیرے کی وجہ سے کوئی بھی پہچان نہ پاتا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا اور نمبر ہے 578، 578، اور اس کو روایت کی امام مسلم نے، نمبر ہے 645، 645۔ الفاظ کی طرف آ جائیں، متلفعات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ عورتیں لپٹی ہوتی ہیں، یعنی کہ انہوں نے اپنے سر کو، جسم کو ڈھانکا ہوتا، بمروطہن، مروط مرت کی جمع ہے، مرت اس کو کہتے ہیں داڑھی دار چادر کو، جس میں رنگین لکیریں ہوں۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھیں، حتیٰ کہ فجر کی نماز میں بھی آیا کرتی تھیں۔ نمبر 2، اندھیرے میں آنے کے باوجود پردہ کر کے آیا کرتی تھیں، بڑی بڑی چادریں لے کر آیا کرتی تھیں۔ نمبر 3، یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز، فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد لیٹ نہیں کرتے تھے، اتنی جلدی ادا کرتے تھے کہ لمبی نماز پڑھانے کے باوجود جب سلام پھرتا تو یہ عورتیں واپس جاتیں،
تو اندھیرے کی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہ سکتا، یعنی کہ اب بھی شدید کیا ہوتا؟ اندھیرا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے انتہائی اندھیرے میں آپ فجر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اچھا، ان کو کوئی پہچان نہ سکتا، کیا مطلب؟ پردہ تو انہوں نے کیا ہوا ہے، پہچاننا تو ویسے بھی ممکن نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ کسی کو یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ عورت جا رہی ہے کہ مرد جا رہا ہے، یہ پتہ چل جاتا کوئی جا رہا ہے، مرد ہے کہ عورت۔ اندھیرا شدید ہونے کی وجہ سے اس بات کا علم نہ ہو پاتا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ کیا آج عورتوں کو نماز کے لیے مسجد میں آنا چاہیے؟ آ سکتی ہیں، بالکل آ سکتی ہیں۔ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے کہ مسجد میں افضل ہے؟ گھر میں افضل ہے، تو پھر مسجد میں کیوں آئیں؟ میرے بھائی، گھر میں اور مسجد میں جب نماز کا مقابلہ کرتے ہیں تو اگر نماز ایک جیسی ہو تو پھر ہم کہیں گے گھر میں افضل ہے، لیکن اگر گھر میں وہ فجر کی نماز پڑھتی ہے 2 منٹ میں اور مسجد میں نماز پڑھے تو لگاتی ہے 15 منٹ، پھر کون سی افضل ہوگی؟ پھر مسجد والی افضل ہوگی۔ گھر میں نماز پڑھے تو اس سے توجہ سے نہیں پڑھی جاتی، بچے اس کو تنگ کرتے ہیں، اور مسجد میں آ کر پڑھے تو بڑی توجہ سے پڑھتی ہے، تو یہاں پہ صورتحال پھر تبدیل ہو جائے گی، پھر اس کی نماز وہ افضل ہوگی جو مسجد میں پڑھی ہے۔ لیکن اگر نماز ایک جیسی ہو گھر کی اور مسجد کی تو پھر کون سی نماز افضل ہے؟ گھر کی۔ گھر کی افضل ہونے کے باوجود کیا اس عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ بالکل اجازت ہے۔ خامد اسے روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ کیا خامد سے اجازت لے کر آئے؟ جی ہاں، اجازت سے لے کر آئے۔ صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ آج عجیب ماحول ہے ہماری لڑکی سکول میں جا رہی ہے، کالج میں جا رہی ہے، پولیس کی جاب کر رہی ہے، سروس کر رہی ہے، فوج کی سروس کر رہی ہے، اور پردہ تقریباً غائب ہو چکا ہے، ہر جگہ اسے جانے کی اجازت ہے، لیکن مسجد کی باری آتی ہے تو مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ نہیں۔ حالانکہ مسجد میں اس کو آنے دو، کوئی اس کو روحانیت ملے، کوئی اسے دروس سننے کا موقع ملے، خطبہ جمعہ سننے کا موقع ملے، کوئی قرآن کی تفسیر سننے کا موقع ملے، تاکہ اس کی زندگی میں تبدیلی آئے۔ اچھا، اس حدیث کے ضمن میں اہم مسئلہ کیا ہے؟ فجر کا، کہ جب فجر کا وقت شروع ہو جائے، فجر طلوع ہو جائے۔ اچھا، فجر طلوع ہوتی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے اس کا؟ آپ کو معلوم ہوگا فجر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی فجر صادق، ایک ہوتی فجر کاذب۔ فجر کاذب یعنی کہ جھوٹی فجر، اور فجر صادق سچی فجر۔ یعنی کہ ہوتا کیا ہے کہ پہلے ایک روشنی زمین سے اٹھتی ہے، سیدھی اوپر کو جاتی ہے، دائیں بائیں پھیلتی نہیں ہے۔ یہ روشنی جو ہے، اس کی وجہ سے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فجر طلوع ہو گئی ہے، جبکہ وہ فجر نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ فجر کاذب، کہ یہ وہ فجر ہے جس سے کئی لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ایک روشنی زمین سے اٹھتی ہے، اوپر جاتی ہے، اور آسمان کے کناروں میں پھیل جاتی ہے، وہ یہ ہے فجر صادق۔ تو فجر صادق کے بعد نماز کو جلدی ادا کریں، یہ اس حدیث کا پیغام ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ممالک میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان میں، ہمارے حنفی بھائی فجر کی نماز کو فجر طلوع ہونے کے بعد فوری طور پہ ادا نہیں کرتے، بلکہ لیٹ ادا کرتے ہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، اور ایک جگہ پہ آیا اصبحوا بالصبح فإنه اعظم لأجورکم، یہ ابو داؤد شریف اور ترمذی کی حدیث ہے۔ خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ فجر کے ٹائم کیا کرو؟ روشنی ہونے دو، اس سے تمہیں بہت اجر ملے گا۔ تو حنفی علماء کرام کہتے ہیں، لو جی، حدیث سے ثابت ہوا کہ فجر کی نماز کو اچھی طرح روشنی میں ادا کرنا چاہیے، جلدی ادا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ موقف کن کا ہے؟ حنفی لوگوں کا۔ اچھا، دوسری طرف کون ہے؟ مالکی، شافی، حنبلی۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ 3۔ امام مالک کے ماننے والے، امام شافی کے ماننے والے، امام احمد کے ماننے والے، یہ 3
وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نماز کو فجر طلوع ہونے کے بعد فوری طور پہ ادا کریں، اندھیرے میں ادا کریں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی ایک دلیل یہ حدیث ہے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتیں نماز پڑھنے کے لیے آتی، پردے میں ہوتی، چادروں میں لپٹی ہوتی، واپس جاتی نماز پڑھنے کے بعد، پھر بھی اتنا اندھیرا ہوتا کہ ان کو پہچاننا ممکن نہ ہوتا۔ اور دیگر حدیث بھی ابھی آئیں گی جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام فجر کی نماز اندھیرے میں ادا کیا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ پھر اس حدیث کا کیا کریں گے جو حنفیوں نے پیش کی ہے، جو ابو داؤد ترمذی میں آئی ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا، کیونکہ یہ بھی حدیث ہے وہ بھی حدیث ہے، تو دونوں کو ملا کے اب سمجھا جائے گا معاملے کو۔ تو ایک مطلب یہ بیان کیا گیا اس حدیث کا کہ فجر خوب روشنی میں ادا کرو، کہ نماز فجر کی لمبی ہونی چاہیے، شدید اندھیرے میں آپ شروع کریں اور اتنی لمبی پڑھیں کہ کیا ہو جائے؟ روشنی ہو جائے، کچھ نہ کچھ روشنی ہو جائے۔ یہ وہ موقف ہے جو پیش کیا امام طحاوی نے بھی، اور امام طحاوی حنفی ہیں، حنفی ہونے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کو اندھیرے میں ادا کیا جائے لیکن اتنی لمبی ہو کہ روشنی ہو جائے۔ دوسرا مطلب اس حدیث کا بیان کیا گیا کہ صبح ہونے دو، روشنی ہونے دو، مراد یہ کہ دھیان سے فجر کو پہلے وقت پہ ادا کرنے کے شوق میں کہیں فجر طلوع ہونے سے پہلے ادا نہ کر لو، فجر طلوع ہونے کے بعد ادا کرنا ہے دھیان سے، فجر کی روشنی نکلنے دو، فجر صادق کی روشنی جو ہے اس کو نکلنے دو، اس کے بعد نماز ادا کرو۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ فجر کی نماز کو جلدی ادا کرنا چاہیے فجر طلوع ہو جانے کے بعد۔ یہ اس حدیث کا خاص پیغام ہے جس کی وجہ سے اس حدیث کو یہاں پہ لایا گیا اور ذکر کیا گیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 46 کی طرف، 46۔ اس کے راوی کون ہے؟ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود بھی صحابی، ان کے والد گرامی بھی صحابی۔ اور اس حدیث کا پس منظر میں بتا دوں آپ کو پہلے کہ جابر بن عبداللہ نے یہ حدیث کب بیان کی تھی، موقع مناسبت کیا تھی۔ جب آپ مسلم شریف کھولیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ محمد بن عمر بن حسن بن علی رضی اللہ عنہ، یعنی کہ جناب علی کے بیٹے کون ہیں؟ حسن، اور حسن کے بیٹے کون ہو گئے؟ عمر، یہ علی کے کیا ہو گئے؟ پوتے، اور ان کے بیٹے ہیں محمد علی کے کیا ہو گئے؟ پڑپوتے۔ تو علی کے پڑپوتے محمد بن عمر بن حسن بن علی کہتے ہیں کہ جب حجاج بن یوسف مدینہ میں آیا، اس نے مدینہ کی حکومت سنبھالی، تو ہم جابر بن عبداللہ کے پاس گئے، ہم نے پوچھا نمازوں کے اوقات کے بارے میں، کیونکہ حجاج جو تھا وہ نمازوں کو کیا کر رہا تھا؟ لیٹ کر رہا تھا۔ لیکن اس سے یہ پتا چلا کہ حجاج جو بہت بدنام ہے، وہ بدنام ہونے کے باوجود کم از کم نمازیں پڑھتا تھا اور پڑھاتا تھا، صرف پڑھتا نہیں تھا بلکہ بطور امام پڑھاتا تھا۔ غلطیاں اس میں موجود تھیں لیکن اس کو کافر نہ سمجھا جائے۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ سارے مسلمانوں کے گناہ معاف کر دے، اس میں حجاج بن یوسف بھی آ جاتا ہے، اس میں یزید بھی آ جاتا ہے۔ تو بہرحال حجاج مدینہ میں آیا ہے، حکومت سنبھال لی ہے، نمازیں لیٹ کر رہا ہے، تو ان لوگوں نے صحابی سے رابطہ کیا، جابر بن عبداللہ سے، اور سوال کرنے والے اور یہ حدیث بتانے والے کون ہیں؟ آل بیت کے فرزند۔ پتہ چلا آل بیت کو صحابہ کرام پہ کیا تھا؟ اعتماد تھا، ان سے علم لیتے تھے، ان سے دین سیکھتے تھے۔ تو جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر بالحاجرہ، کہ نبی علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھتے تھے بالحاجرہ، شدید گرمی کے وقت، دن کے ٹائم زوال کے وقت شدید گرمی ہوتی، اس وقت آپ ظہر کی نماز پڑھتے تھے۔ الحاجرہ دوپہر کا وقت، شدید گرمی کا وقت دن کے ٹائم۔ والعصر، اور آپ عصر کی نماز پڑھاتے والشمس نقیہ، جبکہ وہ حالیہ ہے، جبکہ سورج نقیۃ صاف ستھرا ہوتا،
کیا مطلب صاف ستھرا ہوتا؟ کوئی زردی نہیں، کوئی سرخی نہیں، ابھی سورج چمک رہا ہے اچھی طرح پوری آب و تاب کے ساتھ. والمغرب، اور مغرب کی نماز پڑھتے اذا وجبت، جب وہ غروب ہو جاتا، وہ ڈوب جاتا. وہ کون؟ سورج. والعشاء احیانا و احیانا، اور عشاء کی نماز آپ پڑھاتے کبھی اس وقت اور کبھی اس وقت. احیانا ان اوقات میں اور ان اوقات میں. اس کی وضاحت مسلم شریف میں یوں آئی ہے کہ احیانا یؤخرها و احیانا یعجل، کہ عشاء کی نماز کو کبھی آپ لیٹ کر دیتے، کبھی جلدی ادا کر لیتے. اور یہاں پہ بھی وضاحت آئی ہے کہ اذا رآہم اجتمعوا عجل، جب آپ ان کو دیکھتے صحابہ کرام کو کہ وہ جمع ہو چکے ہیں تو عجل، تو آپ عشاء کی نماز جلدی پڑھا دیتے. وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَأُوا، اور جب آپ ان کو دیکھتے کہ وہ لیٹ ہیں تو اخر، آپ عشاء کی نماز کو لیٹ کر دیتے. وَالصُّبْحِ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ، اور صبح کی نماز نبی علیہ السلام اس کو ادا کرتے تھے اندھیرے میں، تاریکی میں. اچھا، ایک تو اس حدیث سے پتا چلا کہ صبح کی نماز آپ کب ادا کرتے تھے؟ اندھیرے میں، روشنی میں نہیں بلکہ اندھیرے میں. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، نمبر ہے 560 560، اور امام مسلم نے نمبر ہے 646 646. الحاجرہ کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں. زوال کے بعد شدید گرمی. نقیہ کا معنی بیان کر چکا ہوں، صاف ستھرا سورج ہوتا، بالکل اس میں کوئی زردی نہ ہوتی، کوئی ابھی ڈوبنے کا امکان نہ ہوتا. وجبت کا معنی غروب ہو جاتا. غلس کا معنی کیا؟ اندھیرا. تو یہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں کب ادا کی ہیں یہ بتا رہے ہیں جابر بن عبداللہ. ان حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ تمام نمازیں فرسٹ ٹائم پہ ادا کرتے تھے، جلدی ادا کرتے تھے، سوائے عشاء کے. عشاء کو کبھی جلدی کبھی لیٹ. زور کی نماز کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ جب شدید گرمی ہوتی تو آپ کہتے کہ اس نماز کو لیٹ کر لو، ٹھنڈا کر لو. تو اب اس حدیث کو جو حدیث ہمارے پاس ہے دونوں کو جمع کریں تو معنی یہ نکلے گا کہ زور کی نماز بھی آپ جلدی ادا کرتے تھے زوال کے بعد، لیکن جب شدید گرمی ہوتی تو پھر تھوڑا سا زور کی نماز کو کیا کر لیتے؟ لیٹ کر لیتے، تاکہ گرمی کچھ کم ہو جائے. عشاء کی نماز میں آپ تاخیر کرتے، اور تاخیر کرنا ہی افضل ہے، لیکن اس نماز کو آدھی رات سے پہلے ادا کر لیں. اور آدھی رات کیسے پتا چلے گا جی آدھی رات ہے؟ آپ دیکھیں کہ سورج کب ڈوب رہا ہے. مثال کے طور پہ سورج ڈوب رہا ہے 6 بجے، اور فجر کب طلوع ہو رہی ہے مثال کے طور پہ 5 بجے. رات کتنے گھنٹے کی ہوگی جی؟ 11 گھنٹوں کی. اچھا، اب 11 گھنٹوں کا آدھی رات کب ہوگی؟ یعنی کہ 6 بجے اگر سورج ڈوب رہا ہے تو آدھی رات کب ہوگی؟ ہاں جی، 11:30. 11:30 آدھی رات ہو رہی ہے. تو 11:30 سے پہلے عشاء کی نماز ادا کر لینی چاہیے. آدھی رات سے اس نماز کو آگے نہ جانے دیں. اگرچہ کچھ علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ آدھی رات کے بعد بھی اس نماز کا افضل وقت موجود ہے، لیکن صحیح بات یہ کہ اس کا افضل وقت آدھی رات تک ہے. اس حدیث سے پتا چلا کہ امام جو ہے وہ لوگوں کا خیال رکھے. یہاں پہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نماز میں کیا کرتے؟ پھر جلدی کر لیتے. اور جب دیکھتے لوگ لیٹ ہیں تو نماز کو کیا کر لیتے؟ لیٹ کر لیتے. اس کا مطلب لوگوں کا کیا کرتے؟ خیال کرتے. تو لوگوں کا خیال کرنا چاہیے. اور موجودہ زمانے میں خیال کرنا کیا ہوگا کہ اب لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، اور لوگ جو ہیں بہت جڑے ہوئے ہیں کس سے؟ ٹرین کے ساتھ، فلائٹ کے ساتھ، دکان کھولنے کے ساتھ، دیگر ایسے امور کے ساتھ. تو نماز کے وقت کی باقاعدہ تحدید کر دی جائے، لوگوں کو بتایا جائے،
اور نماز کو وقت پہ قائم کیا جائے اور وقت پہ اس کا سلام پھیر دیا جائے۔ تو یہ تھی حدیث، کون سی حدیث؟ حدیث جابر بن عبداللہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس کے بعد ہے۔ الحدیث، یہ حدیث نمبر ہے 47 اور اس کے راوی ابو المنہال سیار بن سلامہ، یہ تابعی ہیں، بصری ہیں۔ عن ابی المنہال سیار بن سلامہ قال، ابو المنہال سے روایت ہے۔ ابو المنہال کون ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ یہ سیار، والد کا نام ہے سلامہ۔ قال، یہ ابو المنہال کہتے ہیں دخلت انا و ابی علی ابی برزۃ الاسلمی، میں اور میرے والد ابو بردہ اسلمی کے پاس گئے، ان کے پاس داخل ہوئے، ان کے پاس پہنچے۔ فقال لہو ابی، تو ان سے کہا میرے باپ نے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو المنہال۔ سوال کیا ہوا جی؟ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المکتوبہ، نبی علیہ السلام فرض نماز کیسے ادا کرتے تھے؟ المکتوبہ، فرض نماز۔ فقال، تو کہنے لگے، کون کہنے لگے جی؟ ابو برزہ اسلمی، ان کا نام ہے نضلہ بن عبید۔ تو وہ کہنے لگے کان یصلی الحجیر التی تدعونہ الاولی حین تدحض الشمس، آپ نماز پڑھاتے الحجیرہ، زور کی، التی تدعون الاولی، جس کو تم لوگ پہلی نماز کہتے ہو۔ یہ پہلی نماز، زور کی نماز کب پڑھاتے؟ جب سورج ڈھل جاتا۔ اچھا جی، یہاں پہلے نمبر پہ تو یہ سوال ہوگا کہ زور کی نماز کو پہلی نماز کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو نماز پڑھاتے ہیں، ایک دن پھر دوسرے دن، اور نمازوں کے اوقات بھی بتاتے ہیں، جبریل امام ہیں، نبی علیہ السلام کے مقتدی ہیں، تو تب انہوں نے جو پہلی نماز پڑھائی تھی وہ کون سی تھی؟ زور کی۔ تو اس لیے زور کی نماز کو پہلی نماز کہا جاتا ہے اس لحاظ سے۔ تو ابو برزہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے الحجیرہ، زور کی، جس کو تم پہلی نماز کہتے ہو، کب پڑھاتے؟ جب سورج ڈھل جاتا۔ یعنی کہ ڈھل جانے کا مطلب کیا ہے جی؟ سورج مشرق کے ٹائم نکلتا ہے، چلتا رہتا ہے، پھر آسمان کے سینٹر میں آ جاتا ہے، وسط میں آ جاتا ہے، درمیان میں آ جاتا ہے، وہاں پہ آ کے رک جاتا ہے، اس کی حرکت بند ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی دوبارہ حرکت شروع ہوتی ہے۔ تو اب کس جانب شروع ہوتی ہے اس کی حرکت؟ مغرب کی طرف۔ پہلے مشرق سے آ رہا تھا بیچ آسمان کی طرف، اب بیچ آسمان میں ٹھہر گیا، اب اس کی چند منٹوں کے بعد حرکت شروع ہو جائے گی مغرب کی طرف، تو اس کو کہتے ہیں زوال۔ تو زور کی نماز کب آپ پڑھتے؟ جب زوال شروع ہو جاتا، جب یعنی کہ سورج کی حرکت شروع ہو جاتی آسمان کے سینٹر سے مغرب کی طرف۔ وَيُصَلِّ الْعَصْرَ، اور آپ عصر کی نماز پڑھاتے، کب پڑھاتے؟ وقت کیسے بتایا صحابی نے، ابو بردہ سلمی نے؟ کہتے ہیں ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَىٰ رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حِيَّةٌ، پھر ہم میں سے کوئی واپس جاتا اِلَىٰ رَحْلِهِ، اپنے گھر کی طرف، فی اقصى المدینہ، مدینہ کے آخری کنارے میں، جبکہ سورج زندہ ہوتا، چمک رہا ہوتا، پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہوتا، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی، کوئی زردی نہ ہوتی۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ عصر کی نماز کتنی جلدی ادا کر لیتے تھے۔ غور کریں آپ کہ عصر کی نماز آپ پڑھاتے، آپ کے ساتھ ہم نماز پڑھتے، پھر ہم میں سے کوئی جاتا مدینہ کے آخری کنارے میں، اور جب اپنے گھر پہنچتا تو ابھی بھی سورج بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا، چمک رہا ہوتا، روشن ہوتا، گرمی اس کی اپنے عروج پہ ہوتی۔ اور آپ جانتے ہوں گے یہاں پہ بھی ہمارا اختلاف ہے ہمارے حنفی بھائیوں کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں کہ زور کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ زوال کے ساتھ ہی، جو ہی سورج نے حرکت شروع کر دی مغرب کی طرف، زور کا وقت شروع ہو گیا۔ اچھا، اب یہ زور کا وقت کب تک رہے گا؟
جب تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کی قد کے مطابق نہیں ہو جاتا. مثال کے طور پہ آپ کے پاس ہے یہ قلم، جب قلم کا سایہ قلم کے برابر ہو جائے یہ زور کا آخری وقت ہے. لیکن اس زور کا سایہ ہر چیز کے برابر ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی سائے کے علاوہ، یہ اس بات پہ ذرا آپ نے غور کرنا ہے، سورج جب آتا ہے نا درمیان میں بالکل اوپر سینٹر میں، تو تب کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے. اس قلم کا سایہ ہوگا. جو سورج حرکت کرے گا آسمان کے سینٹر کی طرف، اس قلم کا سایہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. پھر سورج کی حرکت رک جائے گی. جب رک جائے گی تب بھی اس قلم کا کچھ نہ کچھ سایہ موجود ہوگا. یہ کچھ نہ کچھ جو سایہ ہے، اس کے علاوہ سایہ جب قلم کے برابر ہو جائے تو پھر زور کا آخری وقت آ گیا. اچھا جی، اچھا، جب یہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، میرا سایہ میرے برابر، آپ کا سایہ آپ کے برابر، ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، اس کے ساتھ ہی زور کا وقت ختم اور اثر کا وقت شروع ہو گیا. حنفی بھائی کیا کہتے ہیں کہ نہیں، زور کا آخری وقت ہے ہر چیز کے، جب تک کہ ہر چیز کا سایہ کیا ہو جائے؟ ڈبل ہو جائے. اور اثر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ان کنجی جب ہر چیز کا سایہ کیا ہو جائے؟ ڈبل ہو جائے. اور ان کا یہ موقف جو ہے یہ احادیث کے خلاف ہے. تو اب دھیان سے آپ سنیے ذرا کہ دیکھیں آپ اثر کی نماز کتنی جلدی ادا کر لیتے تھے کہ اثر کی نماز آپ پڑھاتے، پھر ہم میں سے کوئی واپس جاتا اپنے گھر کی طرف مدینہ کے آخری کنارے میں، والشمس حیہ، جبکہ سورج کیا ہوتا؟ زندہ ہوتا، یعنی کہ اس کی گرمی بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی، روشنی بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی، کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہوتی. وَنَسِیتُ، میں بھول گیا ہوں، ما قال، جو انہوں نے کہا مغرب کے بارے میں. کون کہہ رہا میں بھول گیا ہوں؟ ابو المنہال. ابو المنہال کہتے ہیں کہ جو ابو بردہ صحابی نے مغرب کے بارے میں کہا تھا وہ بات میں بھول گیا ہوں. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام تابعین احادیث بیان کرنے کے معاملے میں کتنے دیانتدار تھے. چاہتے تو اپنی طرف سے کوئی بات بیان کر لیتے، مغرب کا وقت تو جانتے ہی تھے، آخر روز پڑھتے تھے یہ نماز، لیکن نہیں، کہتے میں وہ الفاظ بھول گیا ہوں جو انہوں نے مغرب کے بارے میں کہے تھے. وَكَانَ يَسْتَحِبُّ، اور آپ پسند کرتے تھے. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ابو بردہ اسلمی صحابی، کہ آپ پسند کرتے تھے ان يؤخر من العشاء التي تدعون العتمہ، کہ آپ عشاء کو لیٹ کریں، وہ عشاء جس کا نام تم لوگ رکھتے ہو عتمہ. جیسے ہمارے پنجابی لوگ جو ہیں وہ عشاء کی نماز کا ایک نام رکھتے ہیں. کون سی نماز جی؟ آپ کے علاقے میں کیا کہتے ہیں جی؟ آپ کے یہاں کوفتہ کی نماز، اور ہمارے ایریے میں کہتے ہیں اللہ بھلا کرے، پر اپنے اپنے نام اور بھی ہوتے ہیں. تو ایسے یہ نام تھا عشاء کا، ایک نام تھا عتمہ. وہ اس زمانے میں لوگ یہ نام لیتے تھے. تو صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ پسند کرتے تھے عشاء کی نماز کو لیٹ کریں، وہ عشاء، اس عشاء سے مراد وہ عشاء جس کو تم عتمہ پکارتے ہو، تدعونا، تم اس کو پکارتے ہو، العتمہ، عتمہ، کیونکہ عشاء، لفظ عشاء کا استعمال کبھی مغرب کے اوپر بھی ہو جاتا ہے. تو وضاحت کی یہاں پہ عشاء سے مراد کیا ہے؟ عتمہ والی نماز. وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، اور آپ ناپسند کرتے تھے سونے کو، قبلها، اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ عشاء کی نماز سے پہلے. وَالْحَدِيثَ، اور آپ ناپسند کرتے تھے گفتگو کرنے کو، بعد، اس کے بعد. کس کے بعد؟ عشاء کے بعد. عشاء سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے کیونکہ نیند غالب آ گئی تو عشاء کی نماز نکل جائے گی. اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے، چاہتے تھے لوگ جلدی سو جائیں. البتہ اگر کوئی علمی گفتگو ہو، جیسے ہمارا آج ابھی درس ہو رہا ہے، تو ایسے درس اللہ کے رسول سے بھی ثابت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَكَانَ يَنْفَطِرُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، اور آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے. الغداء صبح، ينفطر فارغ ہوتے، پھرتے، سلام، ان کے سلام پھیر کر پھرتے. اور آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے، حین یعرف الرجل جلیسہ، جب آدمی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو پہچان لیتا.
وکان یقرأ بالستین الی المئہ، اور آپ تلاوت کرتے 60 سے 100 آیتوں تک کی۔ اچھا جی، اب یہاں پہ فجر کی نماز کا وقت دیکھ لیں کہ جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو اتنی روشنی ہو جاتی کہ آدمی اپنے ساتھ والے آدمی کو پہچان لیتا۔ اچھا، پچھلی حدیث میں آیا تھا کہ عورتیں جب واپس جاتی تو پہچانی نہ جاتی، تو دونوں میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے، یعنی کہ جو دور سے آدمی جا رہا ہے آپ کو اس کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن جو بالکل آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اتنی روشنی ہو جاتی تھی کہ آپ اس کو پہچان لیں گے، اگر آپ پہلے سے اس کو پہچانتے ہیں تو۔ کیونکہ مسلم شریف میں ایک اور جگہ پہ الفاظ کیا ہیں دیکھیے، وکان یصلی صبح، آپ صبح کی نماز پڑھاتے، فینصرف الرجل، تو آدمی نماز سے پھرتا فارغ ہوتا، فینظر الی وجہ جلیسہ، تو وہ دیکھتا اپنے ساتھی کے چہرے کی طرف، الذی یعرف، وہ جس کو پہلے سے پہچانتا تھا تو اس کو آج پہچان لیتا۔ تو امید ہے کہ اب کچھ تضاد محسوس نہیں ہوگا، اور اس سے بھی پتہ چل گیا کہ اتنی کو روشنی ہو جاتی تھی، اور شاید اس حدیث کا یہی مطلب ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز روشنی میں ادا کرو، مراد یہ کہ اندھیرے میں شروع کرو اور تلاوت لمبی کرو، جب ختم ہو تو اتنی کی روشنی ہو جائے کہ ساتھ والے کو آپ پہچان سکیں۔ اچھا، آپ آیتیں کتنی پڑھتے تھے؟ 60 سے لے کے 100، کبھی 60، کبھی 65، کبھی 70، کبھی 80، کبھی 90، اور 100 آیتوں تک کی آپ تلاوت کر لیا کرتے تھے، اور یہ ٹھیک ٹھاک تلاوت بنتی ہے، یہ ٹھیک ٹھاک تلاوت بنتی ہے۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، سورہ بقرہ آپ نکال لیں مثال کے طور پہ، تو 60 آیتیں کدھر ہو رہی ہیں، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ نبی اسلم کی تلاوت کتنی لمبی ہوتی تھی، اور ہم کتنی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں جب ہمارا امام تھوڑی سی لمبی تلاوت کر دے۔ یہ دیکھیں، سورہ بقرہ آپ شروع کریں تو وہ جو گائے کا واقعہ آتا ہے تقریباً وہاں تک آپ کی چلی جاتی ہیں 65 آیتیں، اور اگر 100 کریں، 100 آیتیں، تو اللہ آپ کا بھلا کرے، آدھے اس پارے سے زیادہ ہے، آدھے اس پارے سے زیادہ اگر 100 آیتیں پڑھی جائیں تو۔ تو اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ پتہ چلا کہ 5 نمازوں کے اولین اوقات کون سے ہیں، اور پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازیں اول وقت میں ادا کرتے تھے سوائے عشاء کے، اور عشاء کی جو نماز ہے اس کا جو افضل وقت ہے وہ آدھی رات ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے، اور عشاء کے بعد گفتگو کرنا مکروہ ہے، الا یہ کہ دینی امور میں گفتگو ہو، اور دوسرے امور میں بھی جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ اور پتہ چلا فجر کی نماز شروع ہو جائے تو اندھیرا ہونا چاہیے، ان کی اتنی جلدی شروع ہونی چاہیے۔ تو یہ چند مسائل تھے جو اس حدیث سے معلوم ہوئے، اور یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عمدۃ الاحکام کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے دروس میں ذوق و شوق سے شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کسی بھائی کا سوال ہو تو کر سکتے ہیں، جی آپ صاحب۔ شیخ، ایک سوال ہے کسی کا کہ حدیث 47 کا بخاری اور مسلم میں کیا نمبر ہے، اس کا ذرا پلیز بتا دیں۔ ہاں جی بالکل، بہت اچھا سوال کیا بھائی نے۔ بخاری میں 47 حدیث کا نمبر ہے 547، 547، اور مسلم میں ہے 647، 647۔ اور کوئی سوال تو نہیں کسی کا؟ وقت کافی ہو چکا ہے، لگتا ہے بہن جی۔ حدیث 47 کا جو ہے وہ نریٹر کون ہے، یعنی اس کو بیان کرنے والا کون ہے؟ صحابی جو ہے ابو برزہ اسلمی ہیں، صحابی ابو برزہ اسلمی ہیں، لیکن ان سے جنہوں نے حدیث لی ہے تابعی جو ہیں وہ ابو المنہال ہیں، ابو المنہال سیار بن سلامہ، انہوں نے ابو برزہ اسلمی صحابی سے حدیث سنی ہے۔ تو یہاں پہ صحابی کا نام بھی آ گیا، تابعی کا نام بھی آ گیا، اور
جن اماموں نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے وہ کون ہے؟ وہ امام بخاری اور امام مسلم ہے۔ شیخ ایک اور کسی بھائی کا سوال ہے کہ سحر اور عین کے متعلق کچھ کلاسیں کیا رکھی جا سکتی ہیں، کیونکہ بہت سی ان شرکیہ چیزوں میں معاملات میں جو ہے نا وہ لوگ انوالو ہیں۔ جی انشاءاللہ کسی حدیث میں آگے چل کے گفتگو آ جائے گی تو ہم کریں گے۔ ویسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کتاب التوحید کے اوپر بھی درس دیتا ہوں منگل کو انگلش میں کیا کہتے ہیں جی؟ ٹیوزڈے۔ اور بدھ کو درس دیتا ہوں کتاب الفوائد سے۔ تو جو منگل کا درس ہے اس میں ہماری آج کل گفتگو جادو کے بارے میں احادیث جو ہیں ان کے اوپر گفتگو چل رہی ہے، تو آپ ان دروس کا بھی تو اس دن بھی مجھے لنک سینڈ کر دیں تاکہ ہمارے جو یو کے جو گروپس ہیں ان میں وہ شیئر کر دیے جی جائے کریں۔ بالکل، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ آج ہی آپ کو میں وہ بھیجوں اور آپ اس کو گروپ میں شیئر کر دیں، اور کوشش کیا کریں گے کہ ہمیشہ ہی شیئر کر دیا کریں انشاءاللہ، تاکہ ہمارے بہن بھائی ان دروس میں بھی شریک ہو سکیں۔ بلکہ ان قریب ایک درس اور بھی میں شروع کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ، اس کا نام ہوگا الدرر البہیہ، یعنی کہ یہ کتاب جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ احادیث ہیں، لیکن کون سی احادیث؟ جن میں احکام آئے ہیں، نماز روزے کے مسائل آئے ہیں۔ ایسے ہی کچھ کتابیں ہوتی ہیں فقہی کتابیں، ان میں احادیث نہیں ہوتی، ان میں عالم دین اپنی زبان میں کہتا ہے کہ نماز کی اتنی شرائط ہیں، نماز کے اتنے فرض ہیں، وضو کی اتنی سنتے ہیں، وضو میں پہلے یہ کرنا ہے بعد میں یہ کرنا ہے۔ تو ایسی کتابوں کو کہا جاتا ہے فقہی کتابیں۔ اور پھر یہ فقہی کتابیں کئی طرح کی ہیں، کچھ میں دلیل بالکل نہیں ہوتی اور کچھ میں دلیل ہوتی ہے، اور ہم چونکہ الحمدللہ دلیل کی پیروی کرنے والے ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، اہل توحید ہیں، تو انشاءاللہ کتاب کا نام ہے درر البہیہ، امام شوکانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے اوپر درس ہوا کرے گا اور اس کے ساتھ دلائل بھی دیا کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ درس ہوگا امید ہے سوموار کو کیا کہتے ہیں جی؟ منڈے۔ جی ہاں۔ اس کا ایک اور کسی بہن کا سوال ہے کہ اگر شیخ صاحب اگر باہر ہوں تو پیرنٹس جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنے دیتے، کہتے ہیں یہ ریاکاری ہے اور نماز اس طرح قضا ہو جاتی ہے۔ نہیں تو والدین کی اس معاملے میں بات نہیں مانی جائے گی، لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، پیار و محبت سے گفتگو کریں گے، یا ان کی گفتگو کو نظر انداز کر دیں گے۔ نماز وقت پہ ادا کی جائے گی، اور ریاکاری والی بات غلط ہے، پھر تو ہم کوئی نیکی کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ بھی شیطان کا عملہ ہوتا ہے کہ ریاکاری کہہ کے انسان عبادت کو چھوڑ دے۔ حج اس لیے نہ کرے جی ریاکاری ہے، عمرہ اس لیے نہ کرے کہ ریاکاری ہے۔ آپ حج بھی کریں اور ریاکاری سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ سے مدد مانگیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یا اللہ شیطان کے حملوں سے، وسوسوں سے مجھے بچا، اور یا اللہ مجھے اخلاص کی توفیق دے۔ جی ٹھیک ہے شیخ، جزاکم اللہ خیر۔ بہت شکریہ جناب، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔